السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نیو سلسلہ وار ناول کی پہلی قسط اگر تم مل جاؤ، جس کی لکھاری ہیں ایمن قریشی۔ تو چلیے ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو آئیے نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی کے سمندر کی نم کھاری آلود ہوا پورٹ گرینڈ کے سٹیج کے گرد چلتی مداحوں کو ٹھٹھرائے دے رہی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتے کنسرٹ ہال میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ ہر کوئی بے صبری سے پاکستان کے مشہور پاپ سنگر زاران یوسف کا منتظر تھا۔ زاران زاران زاران۔ تماشائیوں کے نعرے فضا میں گونجتے شور و غل کا باعث بن رہے تھے۔ سٹیج رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زاران یوسف کے بینڈ نے جیسے ہی اپنا پہلا کورڈ بجایا، پورے مجمع میں شور سا مچ گیا تھا۔ زاران یوسف خوبرو چہرے پر روشن مسکراہٹ لیے اپنی مخصوص سیاہ رنگ لیدر کی جیکٹ میں ملبوس مائک سنبھالتے ہوئے سٹیج پر آیا تھا۔ روشنیوں میں نہایا ہوا وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کراچی، کیا آپ تیار ہیں؟ وہ عوام میں جوش کا جذبہ بیدار کرتا سوالیہ گویا ہوا، اور ہزاروں آوازیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی تھیں، اپنی مخصوص دھن کے ساتھ۔ زاران کی جادوئی آواز نے ماحول سا بنا دیا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز آواز سے سامعین کو مدہوش کیے ہوئے تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، ہر دل دھڑک رہا تھا، ہر ہاتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مگر عین اسی لمحے جب کنسرٹ عروج پر پہنچنے والا تھا، زاران کا مینیجر حواس باختہ سا سٹیج کے قریب آیا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ سر، ہمیں ابھی بات کرنی ہے۔ وہ تقریباً چلایا تھا، مگر تیز میوزک میں زاران نے پہلے تو اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جب مینیجر نے قریب آتے اس کا بازو زور سے پکڑا تو وہ چونک گیا۔ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں پرفارم کر رہا ہوں۔ وہ زاران کا مینیجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس کے ان پروفیشنل بیہیویئر پر وہ جھنجھلا کر بولا، سر ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل ایک لڑکی ہے، وہ پورٹ گرینڈ کے قریب گلیکسی ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی آپ کے نام کی دھمکیاں لگا رہی ہے کہ اگر آپ اس سے مل لیں ابھی اور اسی وقت نہیں پہنچے تو وہ چھلانگ لگا دے گی۔ زاران نے ذرا حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ جی، وہ لڑکی ماسک پہنے ہوئے ہے، اس کی شناخت ممکن نہیں، مگر میڈیا نے اس خبر کو بریکنگ نیوز بنا دیا ہے۔ ہر چینل پر یہی چل رہا ہے کہ زاران یوسف کی دیوانی فین خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ زاران یوسف کی فین ہے یا پھر… زاران کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ کتنی بار ایسی فینس کو ڈیل کر چکا تھا، مگر یہ معاملہ زیادہ سنگین لگ رہا تھا، اور وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا۔ سر، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا، آپ کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، اور اگر حقیقتاً وہ لڑکی کچھ کر گزری تو… زاران نے ایک نظر ہجوم کو دیکھا تھا اور سب کچھ نظر انداز کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اٹس این ایمرجنسی۔ ماحول میں ایک دم سکوت سا برپا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس اچانک ہوئی صورتحال پر ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا تھا۔ کیا یہ دیوانی لڑکی زاران یوسف کی کوئی فین ہے، یا پھر یہ ایک پرینک ہے، یا پھر وائرل ہونے کے لیے نیا سٹنٹ؟ سوشل میڈیا پر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ موبائل سکرین پر چلتے مناظر دیکھ زاران کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ نظریں سکرین پر جمی رہ گئی تھیں، دل ایک لمحے کو کانپ گیا تھا۔ یہ کیا مذاق تھا؟ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیا وہ پاگل لڑکی واقعی اس کی وجہ سے اپنی جان دینے پر آمادہ تھی؟ وہ سوچوں میں غرق تھا۔ زاران، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں اس کی بات مان کر وہاں نہیں جا سکتا۔ زاران نے دانت پیسے، اور پھر ایک دھماکہ خیز خبر بریک ہوئی تھی۔ نیوز رپورٹر کی چیخ چیخ کر بول رہی تھی، ناظرین، وہ لڑکی ریلنگ پر کھڑی ہو گئی ہے، وہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہے۔ زاران نے ذرا گڑبڑا کر ایک لمحے کو سب کچھ بھلا دیا تھا، اس کی ریپوٹیشن، ہجوم، خیالات، کنسرٹ، سب کچھ۔ گاڑی نکالو، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہ دھاڑا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب لپکا، جبکہ سکرین پر وہ لڑکی ہوا میں جھولتی نظر آ رہی تھی۔
یوسف ولا کے ماسٹر بیڈ روم کے کنگ راؤنڈ بیڈ کے عین وسط میں سرخ رنگ کا بھاری بھرکم شرارہ زیبتن کیے دلہن بنی بیٹھی میرم عبداللہ کا چہرہ ہر جذبے سے عاری بالکل سپاٹ تھا۔ جو موم سی ملائمت لیے والا دل اس شخص کے نام پر بے لگام ہو جایا کرتا تھا، آج تن من دھن سمیت اس کا ہو جانے کے باوجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس محل نما گھر کے شاہانہ طرز کے بنے کمرے میں ایک پھول کی پتی تک نہ تھی۔ وہ کمرہ کسی نوبیاہتا جوڑے کے لیے ہرگز بھی نہیں سجایا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی پتھر کی مورت بنی اس کی سٹیج سجائے بیٹھی تھی۔ گلابی چہرے پر خوشی کی کوئی رمق ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ باہم آپس میں پیوست کیے وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند اس کا انتظار کر رہی تھی، جو نکاح کے بعد سے منظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عبداللہ ہاؤس کی لاڈلی کی انوکھی رخصتی ہوئی تھی۔ بغیر دلہا کے رخصت ہوتی وہ شاید پہلی دلہن تھی۔ وہ سنگ دل بے مہر شخص نکاح میں لے کر تنہا چھوڑ گیا تھا، اور اس کے گھر والے جو کبھی اس پر جان دیا کرتے تھے، انہوں نے محض ایک ڈرائیور کی ہمراہی میں اسے اس محل نما قید خانے میں رخصت کر دیا تھا۔ نہ کوئی شہنائی بجائی گئی تھی، نہ خوشی کے گیت سماعتوں سے ٹکرائے تھے، نہ بھائی نے سینے سے لگایا تھا، نہ بہن نے اسے دلاسا دیا تھا، اور نہ ماں باپ نے اسے دعائیں دی تھی۔ سب کچھ ایک لمحے میں اس کی ایک غلطی کے باعث بس ایک سیکنڈ میں تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی لایعنی سوچوں کے محور میں بری طرح سے غرق تھی، جبھی کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میڈم سر آج رات کی فلائٹ سے لندن جا رہے ہیں۔ 2 دن بعد ان کی لندن میں لائیو پرفارمنس ہے۔ آپ کپڑے تبدیل کر کے سو جائیں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میرم نے پلکیں اٹھائیں اور بے یقین نظروں سے فیمل سرونٹ کو دیکھا تھا، جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ شخص اسے دلہن بنا چھوڑ کر کنسرٹ میں پہنچ گیا تھا۔ اس تذلیل پر میرم عبداللہ کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ میڈم آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اسے اپنی جانب تکتا محسوس کر وہ ایک بار پھر سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نہیں۔ اس قدر بے عزتی میرم کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بن موسم برسات کی مانند بہنے لگے تھے۔ دل کیا اس زیادتی پر چیخ کر روئے۔ فیمل سرونٹ جا چکی تھی، جبکہ میرم عبداللہ کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب کی کچیاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ صدا کی غصے کی تیز ضدی لڑکی ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی اور تیز قدموں سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی۔ میرم عبداللہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ جب دلہن بنو گی تو جو کوئی بھی تمہارا شوہر ہوگا وہ اس حسن کی چاق و چوبند کے سامنے سانس لینا بھول جائے گا۔ کوئی بھولا بھٹکا سا شوق جملہ سماعتوں میں گونجا تھا، اور میرم نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی بوتلیں آئینے میں دے ماری تھیں، جہاں آئینے میں اس کا خوبصورت میک اپ سے لبریز چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شیشہ کئی حصوں میں تقسیم ضرور ہوا تھا، مگر وہاں اس کا ٹوٹا بکھرا عکس ہنوز واضح تھا۔ پرفیوم کی کانچ کی شیشی ٹوٹ کر پاؤں میں آ گری تھی۔ کمرے کی سوگوار فضا یکدم دلفریب خوشبوؤں سے معطر ہو گئی تھی۔ کیوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ وہ برے طریقے سے روتی اپنا سنگھار نوچ نوچ کر اتارتی شدت گریہ سے رو پڑی تھی۔ کتنی ہی کانچ کی کرچیاں پاؤں میں کھپ گئی تھیں، مگر پرواہ کسے تھی؟ گویا ظاہری درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں اپنے ساتھ ساتھ اس شاندار کمرے کی حالت بھی محض ایک لمحے میں بگاڑ کر رکھ چکی تھی۔ ڈریسنگ روم میں بند وہ اونچی آواز میں سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس لمحے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ اپنی حماقتیں یاد آئی تھیں، اس کا گریز یاد آیا تھا، اپنا گناہ یاد آیا تھا، اور اب انجام ناقابل برداشت سا تھا۔ وہ اس وقت کراچی کے 7 سٹار ہوٹل کے لگژری بیڈ روم میں موجود آف وائٹ رنگ کے 2 سیٹر صوفے پر کروفر سے پاؤں پر پاؤں دھرے ازلی بے نیازی سے براجمان، سگال لبوں سے لگائے گہری سوچوں کے محور میں گم تھا۔ آج اس نے ضدی ہٹ دھرم اور جذباتی لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا تھا، جو اس سے محبت کی دعوے دار بھی تھی، مگر اس وقت وہ جس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس میں اسے بھی خاکستر کر کے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سینٹرل ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر شادی کی تقریب کی تصویریں وائرل ہوتے ہی ہر جگہ سے نکاح کی مبارکباد دی جا رہی تھی۔
تو کہیں اس قدر اچانک نکاح اور اب رخصتی، وہ بھی میرم عبداللہ کے ساتھ کرنے پر ٹرول کیا جا رہا تھا۔ مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز اور غافل پہلی فلائٹ سے لندن روانہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر جانے کی بجائے اپنا پہلے سے اسکیجول کنسرٹ اٹینڈ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس کے کیے کی سنگین سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ محض 20 برس کی لڑکی آخر خود کو سمجھتی کیا تھی کہ وہ ایک میچور مرد کو اپنی بیوقوفانہ حرکتوں سے زیر کر سکتی تھی، اسے اپنی ادائیں دکھا کر اشاروں پر نچا سکتی تھی، اور لڑکی بھی میرم عبداللہ جس کے خاندان سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ سگار پر سگار پھونکتا وہ ایک بار پھر ایک ہفتے پیچھے چلا گیا تھا، جہاں وہ اسے ہوٹل کے کمرے سے بکھری ہوئی حالت میں ملی تھی۔ ہوٹل انتظامیہ، پریس، میڈیا کا ہجوم اور ہوٹل میں موجود عوام اس وقت 8ویں فلور پر واقع روم نمبر 831 میں گھسنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ہر شخص کمرے میں موجود لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی جو زاران یوسف کی سربری فین، جو اس کی خاطر خودکشی کرنے کو تیار تھی؟ جو لڑکی ہوٹل کے کمرے کی بالکنی سے لٹکنے کو تیار ہو گئی تھی؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ لوگوں کا روم میں جانا درست نہیں ہے۔ ہوٹل کی اور لڑکی کی عزت کا کچھ تو خیال کریں۔ انتظامیہ نے باز رکھنا چاہا تھا، پولیس کو کال کر دی گئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح لیٹ۔ سر، جو لڑکی یوں سرعام بالکنی میں کھڑی ہو کر کسی غیر مرد کی محبت کا دم بھرے، بھلا اس لڑکی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ ایک میڈیا پرسن کا طنز میں ڈوبا جملہ برآمد ہوا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر ماسک تھا اور ضرورت سے زیادہ زوم نہ ہونے کے باعث چہرے کی نشاندہی کرنا مشکل تھا۔ وہ ابھی کوئی جواب دیتا کہ اس سے قبل ہی کوئی شخص جمع غفیر چیرتا ہوا وہاں آیا تھا اور بغیر کچھ کہے سنے وہ اندر جانے لگا تھا۔ جب بھی مینیجر نے اسے روکنے کی غلطی کی تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ وہ ٹھہر گیا تھا۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے پلیز، ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ہم یوں آپ کو… وہ جانتا تھا کہ مقابل کھڑا شخص کون تھا اور کس قدر اثر و رسوخ والا تھا۔ شٹ اپ، مجھے ابھی اندر جانا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ وہ ناگواری سے غرایا تھا، اس کی ذات کا رعب و دبدبہ ہی تھا کہ ہر شخص 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ کتنے ہی لوگ تھے جو اس مشہور و معروف شخصیت کو یہاں دیکھ کر تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ آخر کوئی بھی گلوکار یوں کسی جذباتی فین کی باتوں میں آ کر یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ مگر سر، ہوٹل کے مینیجر نے اپنی ریپوٹیشن کے خیال سے ایک بار پھر لب کشائی کی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اسٹے فرام ہیئر، اور میک شور کہ اس ہوٹل کی ایک بھی ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے مینیجر، وگرنہ… اس کی آدھی ادھوری تنبیہ ہی ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ جبکہ اس بار وہ اپنے سیکرٹری کو اشارہ کرتا احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ حسن آرا اپنے 2 عادشاہ روپ سے لاپرواہ، بکھرے سراپے سمیت خود کو جالی دار والے دوپٹے میں چھپانے کی کوشش میں ناکام مکمل سسک رہی تھی کہ اسے سامنے دیکھ ایک لمحے کے لیے سانس سینے میں اٹکا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا مذاق یوں گلے پڑ جائے گا یا اس کے دوست یوں عین موقع پر دغا دی جائیں گے، مگر جب تک صورتحال کا ادراک ہوتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کسی آفت کی مانند اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس قسم کی بیہودہ حرکت کرنے کی؟ وہ اس کے چہرے پر بری طرح سے دھاڑا تھا۔ میرم عبداللہ کی روح تک لرز گئی تھی، جبکہ وہ اس پر ترس کھائے بغیر اسے شانوں سے تھام کر اوپر اٹھاتا اپنے مقابل کر گیا تھا، جس کی نگاہیں شرمندگی سے زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ بتاؤ، کیا یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ وہ جس قدر تیز لہجے میں دھاڑا تھا، میرم کو اپنے کان بند ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اب بولو یا یوں ہی خاموش کھڑی رہو گی؟ جانتی ہو باہر کتنی عوام جمع ہے، لوگ بھانت بھانت کی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تمہیں کوس رہے ہیں، تمہارے خاندان کا نام میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے۔ ابھی شناخت نہیں ہوئی تھی تو بس ایک یہی کسر رہ گئی تھی۔ کس طرح لے کر جاؤں گا تمہیں یہاں سے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اس قدر شدت سے دھاڑا تھا کہ میرم نے باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور بھیگی پلکیں اٹھا کر اس ستم گر کی جانب دیکھا تھا جو سرخ آنکھوں سمیت اسے نگل لینے کے در پر تھا۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا اور اس پر وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زاران یوسف
ششدر رہ گیا تھا۔ اسے اس لڑکے سے ہر قسم کی بے باکی کی امید تھی، مگر اس چیز کی امید قطعاً نہیں تھی کہ وہ یوں اس کے سینے سے آ لگے گی۔ وہ اس وقت میک اپ روم میں موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا شو لائیو جانا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ وکی تیزی سے ہاتھ چلاتا ہیئر سٹائلنگ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ آنکھیں میچ کر بیٹھا کچھ دیر خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ عموماً شوز ریکارڈڈ ہی ہوتے تھے، مگر آج لائیو تھا اور ذہنی طور پر وہ آج خاصا ڈسٹرب تھا۔ سر آپ ریڈی ہیں؟ گیسٹ آ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر شو پر ذرا لیٹ پہنچا تھا۔ ہاں بس میں نے عیسیٰ ڈارلنگ کو بالکل ریڈی کر دیا ہے، یہ ہیئر سپرے لگانا رہتی ہے۔ اس نے نوزل دبا کر ہیئر سپرے بالوں پر مارتے نزاکت سے جواب دیا تھا۔ ڈن۔ وہ ستائشی نظروں سے اس کی فائنل لک دیکھتا خوش ہوا تھا۔ لمبا قد، کسرتی جسامت اور سنجیدہ نئے نقش، وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا اور آج کل پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے شو کا ہوسٹ۔ وہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ نوجوان نسل، خاص کر لڑکیاں، اس کی دیوانی تھیں۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کس بات کا ہے؟ وہ سیٹ پر آیا تو وہاں ایک معروف اداکارہ کو ہنسی مذاق میں مصروف دیکھ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کجا کہ ان کا شو ایک کامیڈی شو ہی ہوتا تھا، مگر اصل زندگی میں وہ خاصا سنجیدہ مزاج اور صوبت سی شخصیت کا مالک تھا، اور ٹیم کے ساتھ مقابل لڑکی کی حد سے زیادہ فرینکنس اسے بری طرح سے کھلی تھی۔ کچھ نہیں، یہ اداکارہ ڈائریکٹر کی بیوی ہے۔ اس کے سیکرٹری نے ذرا کان کے قریب جھک کر آگاہ کیا تھا۔ کس ڈائریکٹر کی؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ وہی جن سے آپ کی کبھی نہیں بنی۔ اس بار وکی ذرا مسکرایا تھا۔ اوہ کم آن وقاص، اب یہ کسی کی بھی بیوی ہے، مگر میرے لیے مہمان ہے اور ہم مہمان نواز لوگ ہیں، یو نو نا۔ اس بار وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ اس کا حوالہ پاتے ہی شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ چلیں آج اپنی پوزیشن سنبھال لیں، ہم کچھ ہی دیر میں لائیو جانے والے ہیں۔ وہ سر ہلا کر سائیڈ ہو گیا تھا۔ آج کا شو ذرا اسپیشل تھا، وجہ آج انڈیا پاکستان کا فائنل تھا، ایسے میں اور بھی مہمان گرامی کو مدعو کیا گیا تھا، مگر سارا مسئلہ عیسیٰ کی زبان کا تھا جو ذرا کم ہی قابو میں رہتی تھی، اور آج تو بہت سنبھل کر بولنا تھا۔ السلام علیکم پاکستان، کھیل کھیل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی 4 جانی مانی مشہور شخصیات، جن میں سے ایک تو میں بذات خود ہی ہوں۔ اس کی مزاحیہ شروعاتی تعارف میں درمیان میں ہی شور اٹھا تھا۔ تو چلے جناب، بھرپور تالیوں میں ویلکم کیجیے اریج اقبال۔ آڈینس میں شور و غل مچ گیا تھا، جبکہ سفید جینس کی پینٹ کے ساتھ بلڈ ریڈ کلر کا ٹاپ زیب تن کیے ہائی ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہ خوبصورت اداکارہ شو کا حصہ بنی تھی۔ کامیاب اداکارہ، بہترین ماڈل اور ایک بہت اچھی انسان۔ کیسی ہیں آپ اریج؟ اب وہ نشست سنبھال چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک عیسیٰ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ وہ سوالیہ بولی۔ میں آپ کے سامنے، یعنی بہت ہینڈسم۔ ایک بار پھر آڈینس میں شور اٹھا تھا۔ چلیں اس کے ساتھ ہم اپنے باقی مہمانوں کو بھی بلاتے ہیں، تو اپنی بھرپور تالیوں میں ویلکم کیجیے اداکار فیصل امین اور سابق کرکٹر جمیل اقبال، ساتھ ہی 2 مزید ہینڈسم نوجوان کی انٹری ہوئی تھی، اور اریج خود سب سے بڑھ کر گرم جوشی سے گلے لگی تھی۔ عیسیٰ نے کیمرے سے آنکھ بچا کر آنکھیں گھمائی تھی۔ تو بھائی، آج انڈیا پاکستان کا فائنل چل رہا ہے، ہماری ٹیم میدان میں ہے، اور آپ سب کرکٹ کے شیدائی بھی یہاں موجود ہیں، تو کیا کہتے ہیں آج پاکستان جیت جائے گا؟ سب مہمان کے بیٹھتے ہی اس نے سوال داغا تھا۔ بھائی مجھے تو پوری امید ہے، اس بار پاکستانی کرکٹ ٹیم بہت پرجوش ہے، ساتھ کھیل میں بھی بہت اچھا رہی ہیں۔ انڈین ٹیم اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، تو میری طرف سے تو ہاں۔ سابق کرکٹر جمیل نے اپنی رائے دیتے ساتھ ہی ٹیم کو سراہا تھا۔ ویسے اریج آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ اب اس کی جانب گھوما تھا۔ میری بھی کچھ ملتی جلتی رائے ہی ہے، مگر جناب یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، بازی پلٹتے دیر نہیں لگتی، تو میں تو پاکستانی عوام سے کہوں گی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ورد جاری رکھیں۔ ویسے اونیسٹلی اسپیکنگ، آج پاکستانی ٹیم فل فارم میں ہے،
انڈیا کے ستارے گردش میں چل رہے ہیں تو پاکستان جیت جائے گا، ریچ کے کہنے پر سب زیادہ تر متفق نظر آئے تھے۔ اچھا اسکور ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے، انڈیا نے بھی ویسے کم کا ٹارگٹ نہیں دیا۔ فیصل امین نے اس بار حقیقت پسندی سے بات کی۔ سو تو ہے، ویسے دونوں ہی ٹیمز بہت اچھا کھیل رہی ہیں، ساتھ ہی دونوں ہی ملکوں کی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہر بال کے ساتھ تیز ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کس کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ ویسے انڈین میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ آخر میں ہندوستانی پلیئر بازی پلٹ دیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ایسا ہوگا؟ وہ مزید متجسس لہجے میں گویا ہوا۔ پہلے میں جواب دوں گی، وہ ہمیشہ کی طرح شوخی ہوئی۔ جی پہلے آپ، باقی یہ پرانے چاول ہیں، ان کی رائے بعد میں لیں گے۔ ایسا کون سا کم تھا، وہ کھلکھلائی تھی۔ تو مطلب میری رائے زیادہ ٹھیک نہیں ہے؟ 2 لمحوں بعد سمجھ آنے پر اس کا منہ بنا۔ بھئی ہم نے ایسا کب کہا، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں مردوں سے زیادہ ینگ ہیں، اور ہماری یوتھ بھی تو ینگ ہے نا، تو آپ کی رائے پاکستان کے 70% کی رائے ہوگی۔ اس بار وہ اترائی۔ جو بات ہے، خیر مجھے لگتا ہے اب انڈیا کو اس خوش فہمی سے باہر آ جانا چاہیے کہ ہمارے کھلاڑی ہار مان لیں گے۔ ہم بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور دیکھیے گا یہ چیمپئن ٹرافی ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیمرے کی طرف رخ کرتی ذرا زوم میں بولی تھی، جبھی اسے بریک لینے کا سگنل مل گیا تھا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ لیں گے ہم ایک الائچی کے دانے جتنا بریک۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ آج ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا فائنل۔ بریک لیتے ساتھ ہی اس کے سیکرٹری نے کان میں آ کر کچھ ایسا کہا تھا جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا میک روم میں آیا تھا، ساتھ ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک لڑکی ہوٹل کی بالکنی میں لٹکی کھڑی خودکشی کی دھمکیاں لگا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ تیش کے باعث سرخ پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ویڈیو والی لڑکی اس وقت اسی لباس میں موجود تھی جس لباس میں کچھ دیر قبل اس کی ہونے والی بیوی ملبوس تھی۔ پتہ کراؤ کہ لڑکی سچ میں میرم عبداللہ ہے یا فیک نیوز ہے، اس نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو ضبط سے کہا۔ مجھے بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے سر، مگر یہ سچ میں میڈم ہے، مگر تھینک گاڈ کہ میڈم کا چہرہ اتنا واضح نہیں ہے کہ لوگ پہچان سکیں، مگر بہت سے سوشل میڈیا کے پیجز ایسے ہیں جو شناخت کر چکے ہیں۔ اب یہ خبر کس نے لیک کی، اس تمام کارروائی کے پیچھے کون ہے، اس کی ڈیٹیلز میں جلد نکلوا لوں گا، مگر پازیٹیو سائن یہ ہے کہ لوگ اسے عبداللہ خاندان اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کہہ کر رد کر چکے ہیں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میڈم کا فیس ریویل نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک فیس ریویل نہیں ہوگا ہم سچویشن ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میڈم آج شام کو اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی، تو یہ ہوٹل میں جانا، ویڈیو بنانا اور زاران یوسف کو دھمکیاں لگانا، یہ یقیناً ان کی سہیلیوں کا ہی مشورہ ہوگا۔ میڈم اتنی بے باک کبھی نہیں رہیں۔ اب جو کوئی بھی ہے وہ ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے، یا پھر ان کی کوئی دوست ان سے دشمنی نکال رہی ہے۔ وہ ایک لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچا تھا۔ بدقسمتی سے آج میرا شو بھی لائیو جا رہا ہے، مجھے مزید یہاں 1 گھنٹہ لگے گا، جب تک تم سچویشن ہینڈل کرنے کی کوشش کرو اور میک شور کرو کہ یہ خبر ابھی گھر میں کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ بریک ختم ہونے والا تھا، وہ تیزی سے بول رہا تھا۔ سر آپ بے فکر رہیں، 1 منٹ، وہ بولا جبھی موبائل کی سکرین جگمگائی تھی۔ وہ سر زاران عبداللہ از دیر۔ وہ اس وقت میڈم کے ساتھ روم میں موجود ہے۔ عیسیٰ نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا تماشا ہے آخر؟ اس کی اپنے بال پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ سر آپ چاہیں میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے واپس سیٹ پر آیا تھا۔ بریک ختم ہوا تھا، اسے ایک بار پھر تاثرات بحال کرنے پڑے تھے، کیونکہ یہ اس کی جاب کا حصہ تھا۔ شو مزید 1 گھنٹہ چلا تھا۔ وہ فوری ہوٹل کے لیے نکلا تھا، مگر سیکرٹری نے خبر دی کہ زاران عبداللہ پہلے ہی ہوٹل میں موجود لڑکی کو لے کر جا چکا تھا۔ صد شکر تھا کہ زاران کی وہاں آمد کی خبر میڈیا پر بریک نہیں ہوئی تھی، ورنہ معاملہ سنبھالنا مزید مشکل ہو جاتا۔ کراچی کے پوش علاقے میں بنے عبداللہ ہاؤس میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں موجود دیوار کی جانب پشت کیے
اپنی فیملی فوٹو کو گھور رہے تھے جہاں ان کا بھرا پورا خاندان خوشباش نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک مکمل تصویر تھی مگر انہیں ہمیشہ ایک کمی سی نظر آتی تھی، جبکہ میرم عبداللہ ان کے پاؤں میں بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ ان کی پوتی کو آج اس گھر میں اس دہلیز پر ایک ایسا شخص ابتر حالت میں چھوڑ کر گیا تھا جس کے وجود سے بھی وہ گھن کھاتے تھے، جس وجود پر انہوں نے کبھی تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جس گندگی کو آنکھ بھر کر دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ آج وہی شخص ان کی لاڈلی پوتی کو عبداللہ ہاؤس کی دہلیز پار کر یہاں لایا تھا۔ ان کے گھر کی عزت نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو رسوا کر لیا تھا۔ دادا ابو مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی، پلیز مجھے معاف۔ وہ مسلسل سسکتی اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ جذبات میں انتہائی قدم اٹھا تو چکی تھی مگر احساس ہونے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرم، ابتسام صاحب کی آواز میں اجنبیت سی تھی۔ وہ سانس روک گئی۔ بہتر ہوگا کہ تم اس وقت اپنی شکل لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ جس لڑکی نے ہماری برسوں کی عزت ایک لمحے میں خاک میں ملا دی، ہم اس لڑکی کا وجود بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک جمود سا تھا جو کافی دیر بعد ٹوٹا تھا اور میرم عبداللہ کو اپنی سانس تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں دادا ابو، اس نے فوراً آگے بڑھ کر پاؤں تھامنے چاہے، وہ چہرہ اس کی جانب پھیرتے 2 قدم پیچھے ہو گئے تھے۔ آئندہ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی غلطی نہ کرنا میرم عثمان عبداللہ، ہمارے گھر کی عورتیں مردوں کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ معمول کے برخلاف بلند آواز میں تنبیہاً گویا ہوئے۔ میرم نے خوف سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ دادا ابو، میں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گئی تھی، پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم سے سر جھکا گئی۔ اکثر اوقات جوانی میں ہوئی نادانیاں انسان کو تعمر کے لیے رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اٹھو۔ میرم لرزتے کانپتے وجود سمیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر آج اپنے دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ یہی سوچ تھی جس نے سر مزید جھکا کر رکھ دیا تھا۔ دوستیں کہیں گی میرم عبداللہ، اپنے پسندیدہ شخص کی خاطر عزت نیلام کر دو تو کیا تم کر گزرو گی؟ میرم کو لگا کسی نے بھرے بازار اس کے سر سے چادر چھین لی تھی۔ وہ اسے مار لیتے، پیٹ لیتے مگر یوں لفظوں کی مار سے بے مول تو نہ کرتے۔ نہیں، میں بھی کس لڑکی سے عزت کی بات کر رہا ہوں جو شاید عزت کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو شاید عزت لفظ کے معنی بھی نہیں پتہ، بلکہ تم تو اپنی اس حرکت کے باعث نہ صرف اپنی بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی مٹی میں ملا آئی ہو۔ میرم عبداللہ، تم میرا غرور تھیں اور کیا کیا آپ نے؟ اپنے دادا کو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اپنے کرش سے شادی کرنے کا جنون میرم عبداللہ کو لے ڈوبا تھا۔ حقیقت کا علم ہو چکا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا وہ مجھے معاف کر دیں، وہ اتنا بڑا سٹار سنگر ہے۔ میری اور اس کی ملاقات نیو یارک میں ایک کنسرٹ میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ شروع سے اچھا لگتا تھا۔ میں نے ان سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میرا خاندان اور حسب نسب معلوم ہونے کے باوجود کبھی مجھے کوئی امید نہیں دلائی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری شادی میرے کرش سے نہ ہوئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، بس اسی لیے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھا لیا، مگر اللہ گواہ ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس زاران کو بلانا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ایک دھمکی بھرا پیغام بھیجا تھا مگر میری دوستوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ دادا ابو، جو سب کچھ صرف زاران کو بلیک میل کرنے کے لیے کرنا تھا وہ سب انہوں نے دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ وہ ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بری طرح سے کرلاتی شدت گریہ سے ہچکیوں سے رو پڑی تھی، جبکہ ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس لڑکی کو زندہ درگور کر ڈالتے مگر اس بار وہ اپنا دل اتنا بھی پتھر نہ کر سکے تھے۔ جب ہم نے تم سے پوچھا کہ تمہیں عیسیٰ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں تو تم نے خوشی خوشی حامی کیوں بھری تھی؟ اس بار وہ باز پرس پر اتر آئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں دادا ابو، میں بہک گئی تھی، وہ لاچار لہجے میں بولتی ہاتھ جوڑ گئی۔ تمہارا فیصلہ اب باہر صرف عیسیٰ کرے گا۔ اگر وہ اب بھی تمہیں اپنے نکاح میں لینے کا خواہش مند ہے
تو تم اس گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہو، ورنہ چلی جاؤ کہیں بھی، یا پھر ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری اکلوتی پوتی مر چکی ہے۔ وہ اس قدر شفاق لب و لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑتے مکمل کر گئے کہ میرم بلند ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ چلو ہمارے ساتھ۔ انہی کا حکم تھا کہ اب تک کوئی بھی اسٹڈی روم میں داخل نہیں ہوا تھا، وگرنہ اب تک میرم عبداللہ کی زندگی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ لوگوں کو اس ناول کی پہلی قسط؟ امید ہے آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط